رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک منٹ قیمتی ہے۔ رمضان المبارک کے لمحات کو ضائع نہ کریں، کھیل کود میں، گپ شپ میں، شاپنگ کرنے میں ضائع نہ کریں۔ اگر کسی کو شاپنگ کرنی ہے تو پہلے سے کر لے۔ رمضان المبارک میں جو ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، آخری عشرے میں پھر بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، یار یہ بھی چیز لینی ہے، یہ بھی چیز لینی ہے۔ کتنی غلط بات ہے عزیزوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے پہلے خطبہ فرمایا اور فرمایا جو کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس اتنا تو ہے ہی نہیں کسی کو افطار کرائیں، غربت اور مسکینی کا عالم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کسی کو کھجور کے ایک دانے سے افطار کراتا ہے، دودھ کے گھونٹ سے، دودھ تھوڑا اس میں پانی ملاؤ تو لسی بن جاتی ہے نا، لسی سے افطار کراتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جنت دی، اس کو بھی جنت مل جاتی ہے، پر دودھ کے گھونٹ پلانے سے، فقط کھجور کھلانے سے، سمجھا نہیں؟ اور بہت سی غفلتیں ہم سے ہوتی ہیں عزیزوں، کیسے کہ رمضان مبارک آیا اور افطاری کی دعوتیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ افطاری کی دعوت، بھائی افطاری ہے آ جائے۔ اب افطاری کی آپ دعوت کریں گے تو نماز مغرب سے تو آدمی رہ جائے گا، غفلت ہوئی نہیں ہوئی، تکبیر تحریمہ سے تو رہ جائے گا۔ اب ایسا کریں، آپ کو مشورہ دے رہے ہیں وہ ساتھی جو 27 تاریخ کو 21 تاریخ کو دعوت کرتے ہیں، پہلے ساتھیوں کو پہلے کھجور سے افطار کرائیں، بھائی کھجور سے افطار کریں، اب نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر آئیں، اس کے بعد کھانا کھاتے، سمجھے؟ ایسا کریں بھائی، افطار بھی وہاں، پھر نماز چلی جاتی ہے، پرواہ نہیں ہے۔ پھر اور غفلت، دوسری غفلت کیا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھاتے ہیں، ہم چھوٹے بچے ہیں پھر ان کو دعوت کرتے ہیں، بھائی چھوٹا ہمارا بچہ ہے، بچی، اس نے روزہ رکھا ہے، دعوت کر لیں، سب کو بلایا۔ کتنی غفلت ہے عزیزوں، سمجھا نہیں؟ انسانی دعوت کی وجہ سے رحمان کی دعوت سے محروم ہو جاتے ہیں، اللہ کی دعوت سے محروم ہو گئے۔ ایک تو چھوٹا بچہ ہے، ہاں دیکھو جو قریب البلوغ ہے، بلوغت کے قریب ہے، ان کو روزہ رکھائیں۔ جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، سمجھا، ان کو روزہ نہ رکھیں، مانے، سمجھا نہیں؟ تو ان چیزوں کا خیال کریں عزیزوں۔ اور بہت سے احباب ایسے بھی کرتے ہیں، کھانا کھایا اور ابھی تو دیر ہو گئی، اب گھر میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، کرتے نہیں کرتے؟ گھر میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اور ایسے بھی احباب ہیں جو ہمیشہ پہلی صف میں نماز پڑھنے والے، پہلی تکبیر تحریمہ سے نماز پڑھنے والے، اب رمضان مبارک میں گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، اب کھانا بھی کھایا، اب کون جائے، نماز تو چلی گئی ہوگی، نماز تو چلی گئی، ابھی تو گھر میں پڑھتا ہوں۔ بہت سے ایسے بھی آتے ہیں گھر میں ہی جماعت کر لیتے ہیں، 5-10 بندے آ گئے اور گھر میں جماعت کر لیں، اتنی بڑی جماعت سے محروم ہو گئے۔ کوتاہیاں ہیں نہیں، یہ کوتاہیاں، ان کوتاہیوں سے بچنا ہے عزیزو۔ رمضان مبارک میں ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک لمحے میں آپ کوئی بھی لمحہ ضائع نہ کریں۔ بھائی درس میں بیٹھ جائیں، تعلیم ہو رہی ہے، تعلیم میں بیٹھ جائیں، سمجھا نہیں؟ اور جو حدیث پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سحری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، سحری کھانے والوں پر اللہ کی رحمت برستی ہے، اور فرشتے دعا دیتے ہیں۔ اور فرشتوں کی ایک ایسی جماعت بھی ہے عزیزو، اللہ اکبر، فرشتوں کی ایک ایسی جماعت بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں، اے فرشتوں اپنی عبادتوں سے رک جاؤ، اب تمہاری عبادت یہ ہے کہ میرے روزے دار
دعائیں کریں اور تم آمین پڑھتے جاؤ۔ کیا بات ہے عزیزو، کتنی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں روزے داروں کے لیے۔ اور روزے جنت میں ایک دروازہ ہے، اور خاص اس دروازے سے روزے دار ہی داخل ہوں گے، جس کا نام ریان ہے۔ جس کا نام ریان ہے، دروازہ بند کیا جائے گا، بس روزے دار آ گئے۔ اللہ فرمائے کہاں ہیں اینڈ صائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ روزے کھڑے ہو جائیں گے، جنت داخل ہو جاؤ، اس دروازے داخل ہو جاؤ، جنت اس دروازے داخل ہو جائیں گے، پھر وہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ کیا بات ہے، روزہ میرے لیے میں اس کا بدلہ دوں گا، ایک روایت۔ دوسری روایت ہے روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ روزہ میرے لیے، اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ اور زیادہ بڑی فضیلت، اور بڑی فضیلت اور بڑا انعام کیا ہے؟ جو روزے دار چونکہ کھانے پینے سے رک گیا ہے، سمجھا نہیں، اور اس کا منہ بند ہے، معدہ خالی ہے، اور منہ بند ہونے کی وجہ سے اس کے منہ سے بو آ رہی ہے، روزے دار کے منہ سے بو آ رہی ہے، یہ بو اللہ کے ہاں مشک اور عنبر سے محبوب ہے۔ جو یہ بو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مشک اور عنبر سے زیادہ محبوب ہے، یہ روزے دار کی جو منہ کی بو ہے۔ اتنا بڑا انعام، اتنے بڑے انعامات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، پھر بھی ہم روزہ نہ رکھیں، پھر بھی غفلت کریں؟ ہرگز نہ عزیزو، اللہ تعالیٰ نے ایک چانس دی ہے، ایک چانس ہے۔ اگلا رمضان دیکھے ہی نہیں، ہو سکتا ہے ہمارا یہ آخری رمضان ہو، یہ بھی ہے، اس چانس سے فائدہ لے لیں۔ ایک روزہ چھوڑا بغیر عذر کے چھوڑا، دو روایتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری زندگی روزے رکھے، ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ دوسری روایت، ایک روزہ چھوڑا بغیر عذر کے چھوڑا، 11 مہینے روزے رکھے، ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، خطاب ڈائریکٹ براہ راست خطاب جو ہے امت مسلمہ کو ہے، جو ایمان والوں کا خطاب ہے، سمجھا نہیں، عیسائیوں یہودیوں کو خطاب نہیں ہے، امت مسلمہ کو خطاب ہے۔ ایمان والو، روزے تمہارے اوپر فرض ہیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کے اوپر بھی روزے فرض تھے۔ روزے فرض کیوں کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ تو معلوم ہوا روزے رکھنے سے تقوی پیدا ہوتی ہے۔ اور دیکھا جاتا ہے اکثر پہلے شروع میں بہت بڑا جذبہ ہوتا ہے عزیزو، پھر آہستہ جیسے روزے گزرتے جاتے ہیں نا، پھر وہ تراویح میں بھی پہلے پوری سب مسجد بھری ہوتی ہے، پھر ایک سب ختم ہوتی جاتی ہے، کٹتی جاتی ہے۔ ایسا نہ کریں، یہ عزم بالجزم کریں کہ انشاءاللہ پوری تراویح رکعت، پوری 20 رکعت پڑھنی ہے، اور سجدہ کرو اور قرب حاصل کرو، چونے سجدہ کرو اور قرب حاصل کرو۔ فرمایا کہ بنا وسجد واقترب، سجدہ کرو قرب حاصل کرو، بنا سجدہ کرنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، جو سجدہ کرنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ جو انشاءاللہ پوری تراویح پڑھنی ہے، انشاءاللہ جو سارے انشاءاللہ عہد کریں کہ انشاءاللہ پوری تراویح پڑھنی ہے، انشاءاللہ پورے روزے رکھنے ہیں، اور انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، خوب تلاوت کرنی ہے، سمجھا دیں؟ اور یہ بھی عہد کریں انشاءاللہ کہ جو گپ شپ لگاتے ہیں نا، یہ ان سے باز رہنا ہے، ان سے دور ہونا ہے۔ یہ جو موبائل چلاتے ہیں، یہ انتہائی زہر ہے عزیز، زہر قاتل ہے، سمجھا؟ اب یہ عہد کریں کہ بھائی یہ جو 2-4 گھنٹے میں فیس بک چلاتا تھا، یوٹیوب چلاتا تھا، اب اس کو چلانا بند کر دیں۔ سلف و صالحین کے واقعات سنتے، پہلے خط و کتابت لکھتے تھے، کوئی خط بھیجتا تھا، اس کا جواب دیتے تھے، 1 مہینے میں رمضان مبارک میں خط و کتابت بند، سمجھا دیں؟ خط و کتابت بند کر دیتے تھے۔ تو اس وقت آپ سے بھی یہ گزارش ہے، تمام احباب سے گزارش ہے، کم از کم 1 مہینے میں کے لیے رک جائے۔ بھائی 1 مہینے میں کسی کی عادت یہ ہے کہ بھائی روزانہ شیو کرتا ہے، کسی کی عادت ہے، اللہ رحم کرے، بہت بڑا گناہ ہے عزیزوں،
بہت بڑی ملامت ہوگی قیامت کے دن. میدان محشر میں کیا چہرہ دکھائیں گے, کس طرح آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے. ایک قبضہ سنت ہے, جو قبضہ سنت ہے, قبضہ رکھو, قبضے کے آگے کاٹا دو بس. یہ قبضہ ہے, ایک قبضہ رکھو, ایک قبضہ, جو ایک قبضہ سنت ہے. علیکم بسنتی, تمہارے اوپر میرا طریقہ لازم ہے, میرا طریقہ تمہارے اوپر لازم ہے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, میرا طریقہ تمہارے اوپر لازم اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ تمہارے اوپر لازم, چار یاروں کا طریقہ تمہارے اوپر لازم ہے. یہ جو 20 رکعتیں ہیں نا حضرت عمر فاروق کی سنت ہے, 20 رکعتیں پڑھنی. تو ایک مہینے کے لیے رک جائیں. کسی کی شیو کی عادت ہے, کسی کی عادت ہے روزانہ 2 فلمیں دیکھتا ہے, کسی کی عادت ہے بھائی بیٹ بال کھیلنے جاتا ہے, کسی کی کوئی عادت ہے. ان عادتوں سے, گندی عادتوں سے, بری عادتوں سے, غلط حرکتوں سے آدمی ایک مہینے کے لیے بچ جائے, ایک مہینے کے لیے رک جائے. آگے بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں گے, جو آگے بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں گے انشاءاللہ. ایک مہینے کے لیے رک جائیں, یہ عہد عزم کریں کہ بھائی یہ سنت ہے, اس کی توہین نہیں کرنی. ایک مہینے کے لیے آگے بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں. جس کا رمضان مبارک سلامتی کے ساتھ گزرا, پورا مہینہ سلامتی کے ساتھ گزرے گا. آج یہ عہد کریں انشاءاللہ رمضان مبارک میں قرآن پاک کا ختم بھی پڑھیں گے اور قرآن پاک کا ختم بھی سنیں گے. رمضان مبارک کا احترام بھی کریں گے, جو رمضان مبارک کا احترام کریں گے. سگریٹ نوشی کی عادت ہے, کسی کی نسوار کی عادت ہے, خدا کے لیے رک جائیں, ایک مہینے کے لیے رک جائیں بس. یہ سر گھومتا ہے, نسوار نہیں دیتا سر گھومتا ہے, بھائی سگریٹ نہیں پیتا تو سر گھومتا ہے, کسی کو بلڈ پریشر کی عادت ہے, بیماری ہے, کسی کو شوگر کی عادت ہے, شوگر کی بیماری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور مہربانی کی وجہ سے, روزہ رکھنے کی وجہ سے انشاءاللہ یہ بیماری دور ہو جائے گی, دور ہو جائے گی انشاءاللہ. تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان مبارک کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وأهل بيته أجمعين.